بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا وجود بہت نازک ہے۔ ہم دنیا کی معمولی سی پریشانیاں اور تکلیفیں سہ نہیں پاتی، تو ذرا تصور کیجئے کہ جہنم کی آگ میں ڈال دی گئی تو ہمارا نازک بدن اس ہولناک عذاب کو کیسے برداشت کرے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، خوف خدا اپنا کر اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی عادت اپنائیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیجئے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ہمیں ہر اچھی نیت کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ مصیبتوں اور مسائل کا شکار ہونے پر ناشکری کی بجائے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس کی حمد کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر نیک کام میں انشاءاللہ کہنا مستحب و باعث برکت ہے۔ انشاءاللہ کہنے کی برکت اس واقعے سے بھی سمجھ سکتی ہیں کہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے تانبے کو پگھلا کر جو مضبوط دیوار بنائی تھی، اسے یاجوج ماجوج روزانہ توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کر کے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ ان کے انشاءاللہ کہنے سے یہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے نزدیک ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر جائز کام کی نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا بلا شبہ سعادت اور نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا تو شکر ادا کریں اور اگر کبھی کسی مصیبت یا بیماری کا شکار ہو جائیں تو ناشکری کرنے لگ جائیں۔ یعنی پریشانی و مصیبت کے موقع پر زبان تو زبان منہ بنا کر یا دیگر اعضاء کے اشارے سے بھی بے چینی اور بے قراری کا اظہار نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ہر حال میں صبر و شکر سے کام لینا ہی سکھایا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا، پھر اس کا سب کچھ جاتا رہا تو وہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی، مگر پھر بھی وہ حمد و ثنا کرتا رہا۔ ایک دوسرے مالدار شخص نے چٹائی والے سے کہا، اب تم کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو وہ نعمتیں مجھے نہ ملیں۔ اس نے پوچھا، وہ کیا؟ جواب دیا، کیا تم اپنی آنکھ، زبان، ہاتھوں اور پاؤں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں؟ معلوم ہوا کہ ہمیں شکوے شکایات کا بازار گرم کرنے کی بجائے ہر حال میں صبر کرنا اور الحمدللہ کے مبارک کلمات کے ساتھ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ والوں پر جس طرح خوشحالی کی حالت میں شکر کرنا لازم ہوتا ہے، اسی طرح ان پر محرومی اور محتاجی کی حالت میں بھی شکر ادا کرنا لازم ہے۔ شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمیں زبان پر الحمدللہ کا کلمہ جاری رکھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کا کلمہ ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا بھی قرار دیا گیا ہے۔ نیز اللہ پاک کے پیارے و آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھتا ہے؟ فرمایا، تم سب،
اس کی طاقت رکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ان کلمات کو درست طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ لحن یعنی تجوید کے خلاف پڑھنا لازم آئے گا، اور لحن حرام ہے۔ لحن کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے الحمد کو الحمد پڑھنا، اللہ پاک کی نعمتوں پر ماشاء اللہ کہنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی پسندیدہ چیز دیکھ کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو اسے نظر بد نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر اچھی نیت کے ساتھ انشاءاللہ اور مصیبتوں اور مسائل کا شکار ہونے پر ناشکری کی بجائے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس کی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔